آپ کو پتا ہے کہ رات بھر ایران کے اسرائیل کے اوپر اور اسرائیل کے پھر ایران کے اوپر حملے جاری رہے ہیں. ایک بڑی طاقت کے آگے ایران نے بہت ہی محدود وسائل میں جس قسم کی مزاحمت دکھائی ہے وہ لاجواب ہے. اس نے دنیا کو حیران کیا اور کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کے اختتام تک یعنی جب تک یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہوگا, یہ ڈسٹ بیٹھے گی تو شاید نقصان ایران کا ہی زیادہ ہوا ہوگا. لیکن ظالم کے آگے جھک جانا بھی کوئی اس مسئلے کا حل نہیں ہے اور انہوں نے اپنے محدود وسائل میں وہ سارے وسائل لگا دیے جو ان کے پاس دستیاب تھے. ان کی ٹاپ ٹیئر کی آپ امیجن کریں کہ کسی ملک کی ٹاپ ٹیئر کی ملٹری لیڈرشپ ہی اڑا کے رکھ دی. نہ صرف آرمی چیف بلکہ ایئر چیف بلکہ پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف چلا گیا. سینئر ترین جنرلز تھے جو اس پوری پلاننگ کا حصہ ہو سکتے تھے وہ چلے گئے. جوہری سائنسدان چلے گئے. آج بھی 2 سائنسدان مارے گئے, شہید کر دیے گئے اس سارے واقعے میں. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے اپنے موقف سے نہیں پیچھے ہٹ رہا تو مزاحمت تو اس کے اوپر پھر ختم ہے نا. تو یہ مزاحمت ابھی جاری ہے اور ایران نے گزشتہ رات جو نقشہ غزہ کے برابر کا تو نہیں لیکن اس جیسا تل ابیب کا جو بنا دیا وہ بھی اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز میں سب دیکھ رہے ہیں. اور صرف اس کے اوپر کہ ایران کے 5 میزائل جو ہیں وہ نشانے کے اوپر جا کے لگے, پورا ایران جو ہے وہ اس ٹائم خوش ہے, پورے فلسطینی خوش ہیں اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے سڑکوں پہ نکل آئے کہ جناب ہم نے اسرائیل جیسی قوت کو ٹکر دی ہے. اب کل کو اگر مذاکرات کی ٹیبل پہ کوئی بیٹھ بھی جاتا ہے تو کم از کم یہ نہیں لگے گا کہ کوئی فیس سیونگ مل رہی ہے ایران کو یا ایران نے کوئی کسی دباؤ کے تحت کوئی سرنڈر کر کے آیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. کم از کم ایران کا جو موقف ہے اس ٹائم وہ انڈیا سے تو بہت آگے ہے. انڈیا نے تو بڑی خاموشی سے سرنڈر کیا نا. ایران نے جو کیا ہے وہ ابھی جو اطلاعات رات گئے سے لے کے دن تک آتی رہی ہیں ایک کے بعد ایک, انہوں نے بہت سارے میزائل فائر کیے لیکن کم از کم 5 میزائل ایسے ہیں جو ٹھیک نشانے پر لگے ہیں. اور پھر بتایا جا رہا ہے رپورٹڈلی کہ 2 جنگی جہاز بھی مار گرائے ہیں. پائلٹ کی گرفتاری کا دعویٰ بھی سرکاری طور پہ سامنے آ رہا ہے جس کی تصدیق ابھی تک باضابطہ اس طرح سے ایویڈنس کی صورت میں ڈاکومنٹڈ ایویڈنس موجود نہیں ہے, آلدو کہ اسرائیل اس کو ڈینائی کر رہا ہے لیکن ایران کے طور پہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے. تو دنیا کو ایک طرح سے حیران کیا ہے اپنی اس مزاحمت سے. خیر, اب یہ جنگ فیصلہ کن مرحلے کی جانب داخل ہو چکی ہے کیونکہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ مزاحمت ہوگی تو دنیا سنے گی. اب دنیا سن رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسٹینڈ آف بہت زیادہ ہو گیا, اب پلیز اسٹینڈ ڈاؤن کریں, اب فیس آف جیسی سچویشن سے پیچھے ہٹیں, ڈی ایسکیلیٹ کی طرف معاملہ جائیں. تو یہ سارا تبھی ہوا جب ایران کی جانب سے زبردست جوابی کارروائی کی گئی. نہ کرتا تو کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اسرائیل کے اوپر میزائل گر رہے ہیں, سب نے کہنا تھا بس ٹھیک ہے جو فلسطین کا حال ہو رہا ہے وہی ایران کا بھی ہوتا رہتا. اب اس سارے معاملے میں ایران کے پاس لمیٹڈ آپشنز ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے کیونکہ وسائل ہی محدود ہیں. اب ان لمیٹڈ آپشنز میں 2 آپشنز ایسے ہیں جن کو وہ فوری طور پہ اڈاپٹ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے. ایک پہلا تو یہ ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے متعلق جو مذاکرات کا سیشن ہونے جا رہا ہے کل, جس کا تاریخ, مقام, شیڈیول سارا کچھ طے ہے, کیا ایران اس میں اب شرکت کرے گا؟ ان کے جو سرکاری ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ نے تو ہماری جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کر دیا تو اب ہم کس چیز کی نیگوسیشنز کریں. تو اس میں تو وہ حق بجانب ہے, اس لیے مشکل لگتا ہے کہ وہ شرکت کریں, لیکن آخری ٹائم تک کوئی بھی ڈیسیژن ہو سکتا ہے. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو کہ آخری کارڈ کے طور پہ یا مزاحمت کے سب سے آخری کارڈ کے طور پہ کھیل سکتا ہے ایران, جس سے پوری عالمی معیشت کو ہلایا جا سکتا ہے, وہ ہے اسٹیٹ آف ہرمز. اب جس کو عرف عام میں کیا, میں تو پہلی بار ہی سنا آبنائے ہرمز. یہ ہے کیا بیسیکلی, اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر ذرا تفصیل بتاتا ہوں. ایران اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچ رہا ہے, لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ آبنائے ہرمز یا اسٹیٹ آف ہرمز دنیا کی ایک چھوٹی سی سمندری گزرگاہ ہے جو کسی بھی وقت پوری دنیا کو پریشان کر سکتی ہے. کیسے؟ کیونکہ یہ ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے ایران اور عمان کے درمیان, اور یہ بحیرہ ہند میں واقع ہے, اور وہ مقام ہے جہاں سے دنیا بھر کو تیل کی سپلائی کا تقریباً 20% حصہ روزانہ گزرتا ہے. یعنی پوری دنیا کا جتنا بھی تیل بحری جہازوں کے ذریعے سپلائی ہوتا ہے اس کا 20% اسی راستے سے گزرتا ہے, خواہ وہ سعودی عرب سے آئے, عراق, کویت, قطر, ایران, کسی بھی جگہ سے آئے جو کہ تیل کے مین ہب ہیں, ان میں سے گزرنے والا تیل اسی اسٹیٹ آف ہرمز سے ہو کے ہی دنیا تک جائے گا. یعنی آسان لفظوں میں اسے آئل کا سپر ہائی وے بھی بول سکتے ہیں, جہاں سے روزانہ تقریباً 17 ملین بیرل تیل گزرتا ہے. اور اگر ایران چاہے تو آبنائے ہرمز کو بند کر کے کسی بھی وقت عالمی معیشت کو ہلا سکتا ہے.
تیل کی قیمتوں میں تو ویسے ہی اضافہ ہو گیا نا جیسے ایران کے اوپر حملہ ہوا. تو اگر ایران اپنے طور پہ تیل کی راستوں کی بندش کا سوچے یا اس کے اوپر عمل کرے تو اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے یہ آپ سب اچھے سے جانتے ہیں. اب امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں وہ ہمیشہ سے یہ موقف اپناتے رہے ہیں کہ یہ چونکہ عالمی تجارتی راستہ ہے اسے ہم کسی صورت بند نہیں ہونے دیں گے, اور مشکل ہے کہ ایران یہ کر پائے. جہاں اسرائیل اور امریکہ مل کے اتنی ساری پلاننگ کر رہے ہیں وہ ظاہری طور پہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈ لیں گے, کیونکہ عمان کے ساتھ بھی اس کا راستہ لگتا ہے. تو یہ عالمی تجارتی راستہ ہے. لیکن اگر ایران کوئی بڑی منصوبہ بندی کر لے اور وہ ڈٹ جائے اس چیز کے اوپر تو وہ یقینی طور پہ اس کو بند کر سکتا ہے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح, لیکن مشکل میں ڈال سکتا ہے, جس کے نتیجے میں اوبویسلی دنیا بھر میں آئل مارکیٹ جو ہے وہ نہ صرف کریش کر سکتی ہے بلکہ پرائسز جو ہیں وہ بہت اوپر جا سکتی ہیں. تو اس ساری بڑھتی ہوئی کشیدگی میں جو ایرانی حکام ہے یا سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ آبنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت گلوبل ہیڈ لائنز میں آ چکا ہے کہ کسی بھی وقت ایران اپنا یہ فائنل کارڈ پلے کر سکتا ہے. لیکن اگر ابھی یہ آپشن استعمال نہ کیا گیا تو پھر اوبویسلی ایران کے پاس ہتھیاروں سے لڑنے کے علاوہ, یہ میزائل راکٹس فائر کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوگا. مزاحمت ہی اسے کرنی پڑے گی جس میں یقیناً اسرائیل کا جانی یا مالی نقصان کم ہوگا مگر ایران کا زیادہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل میں حملے تو بہت ہو رہے ہیں, میزائل لانچ ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جب خبر آتی ہے اتنے لوگ زخمی, ہلاکتوں کی تعداد وہاں پہ ذرا کم رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہاں پر لوگ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں. اسرائیل میں کسی بھی ممکنہ راکٹ حملے یا میزائل حملے یا فضائی خطرے کے پیش نظر ان کے شہریوں کے لیے ایسا میکانزم بنایا گیا ہے کہ وہاں پر فوری طور پہ وہ محفوظ بنکر یا پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں. اس نظام کو اسرائیل میں زیوا ایڈوم یا ریڈ الرٹ سسٹم بھی کہا جاتا ہے. اور یہ نظام کام کیسے کرتا ہے؟ جیسے ہی اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم یہ کسی راکٹ یا میزائل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہماری طرف آ رہا ہے, اس سے بہت پہلے ہی, یعنی اس سے پہلے کہ وہ اس کی حدود میں انٹر ہو, راستے میں ہی اگر ہو تو ان کو فوری طور پر یہ سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مخصوص علاقوں میں مخصوص وقت تک یہ سائرن بجتے رہتے ہیں کہ ممکنہ حملے کی صورت میں اتنے سیکنڈز ہیں آپ کے پاس, آپ اپنی محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں. جو غزہ کے قریبی علاقے ہیں وہاں پر صرف 15 سیکنڈ کا وقت ملتا ہے. جو تل ابیب کے قریب علاقے ہیں وہاں پہ کوئی 1 منٹ سے لے کے 90 سیکنڈ تک کا وقت مل جاتا ہے. اور اسی طرح جو شمالی اسرائیل میں ہے وہاں پر تھوڑا لمبا ٹائم مل جاتا ہے, 2 منٹ تک کا بھی وقت ہوتا ہے کہ آپ محفوظ پناہ گاہوں میں چلے جائیں. اور یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ ہر بلڈنگ یا اپارٹمنٹ میں ایک میماد نامی محفوظ کمرہ ہوتا ہے جو کنکریٹ سے یا بہت مضبوطی سے بنایا جاتا ہے کہ اس قسم کے حملے میں ان کے لوگ محفوظ رہ سکیں. یا پھر سرکاری بنکرز بھی بنائے جاتے ہیں مختلف مقامات پر, جیسے یہاں پہ مختلف جگہوں پہ پارکس وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, ایسے سرکاری طور پر کچھ جگہوں پہ بنکرز بھی بنائے جاتے ہیں کہ لوگ جیسے ہی سائرن بجے وہاں پہ چلے جائیں تاکہ حملے کی صورت میں وہ محفوظ رہ سکے. اور ہم نے دیکھا ہے کل رات جب تل ابیب کے اوپر یہ حملے وغیرہ ہو رہے تھے تو وہ ان کے سارے لوگ ان پناہ گاہوں میں جا رہے تھے اور وہاں پر جا کے وہ ذرا ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن ایران میں اس قسم کی فیسلٹیز نہیں ہے, وہاں زیر زمین اور بہت کچھ ہو رہا ہے. وہ وار ہیڈز کو لے جانے کے لیے یا اپنا جوہری تنصیبات کے حوالے سے انہوں نے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں, لیکن وہ بھی ان حملوں میں محفوظ نہیں رہ سکے یا ان کو زیادہ نقصان ہوا ہے. اسرائیل کو چونکہ غزہ, لبنان یا ایران سے اکثر حملوں کا خدشہ رہتا ہے, اس لیے انہوں نے اپنے اس حفاظتی نظام کو کافی حد تک فعال کر رکھا ہے جو کہ پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے شہریوں کو. پھر وہاں پہ خصوصی میسیجز سروس بھی ہے جو ان کے موبائل کے اوپر الارم وغیرہ جیسے ویدر الرٹ ہوتا ہے ایسے ہی